السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولا کریم اس مقدس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین اللہ آمین۔ ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اولیاء کاملین کے مقدس فیضان پاک سے ہمیں آپ کو سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ بعد نماز جمعہ پیاس کی ہر مسجد میں اس جلسے کا، اس میٹنگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ مکمل لوگ اس مقدس محفل پاک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ارادہ خطاب کر کے اپنی قابلیت جتانے کا کسی کا بھی نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ آپ حضرات کے سامنے دین کی وہ باتیں رکھیں جس پہ جتنا عمل کرنا امام کو ضروری ہے اتنا ہی قوم کو بھی ضروری ہے۔ میں بالخصوص نوجوان لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سمجھ جاؤ، اپنی لائف، اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں اتنا مت پھنساؤ، اتنا مت گرو کہ پھر اس سے نکل کر سنبھلنا مشکل ہو جائے۔ آئیے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سرکار احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پاک میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلوات علیہ سید نبی اللہ سیدی رسول اللہ سیدی حبیب اللہ ثم علیہ وسلم۔ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یوسف بھائی نے، پیاس جامع مسجد کے امام صاحب نے، توحید بھائی نے، املی والی مسجد کے امام صاحب نے، اور زیارت مسجد کے امام صاحب نے، پردھان والی امام صاحب نے، پانچوں اماموں نے یہ مشورہ کیا ہے، یہ میٹنگ کی ہے۔ وہ بھی تو بہت ہائی ہے۔ بات پڑھیں اللہ
مولانا السلام علیکم السلام علیکم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ حضرات محترم، وقت زیادہ نہیں ہے، المختصر انداز میں المختصر وقت میں کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ 5 مسجدوں میں اعلان کیا گیا تھا بعد نماز جمعہ، ہفتے کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ عز و جل کچھ ضروری باتیں کی جائے گی، لیکن لوگ حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ چند لوگ آئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ ساتھ دیں گے۔ یوسف بھائی نے جیسا کہ بتایا کہ جس کے یہاں بھی شادی کے موقع پر ڈی جے بجیں گے، آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں، وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ ہے کیا کہ ہم شب و روز گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی وقت رات ہو یا دن گناہوں سے خالی کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے اکابرین کی زندگی پڑھتے ہیں، ہم ان مقدس لوگوں کی زندگی پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں شبد گناہ کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ ہم ان کی راتیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پوری دنیا سوتی ہوتی ہے، لیکن وہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ اللہ کرتے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے دن اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو پوری دنیا اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن ان کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے ذریعہ بھی کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے مزدوری بھی کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے کھیتوں میں کام بھی کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے دوسروں کی نوکری بھی کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے دوسروں کی غلامی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کا وہ چکر عبادت الہی سے خالی نہیں ہے۔ ہم آرام سے گھر رہنے کے باوجود نمازیں قضا کر رہے ہیں، ہم دکان میں آرام و سکون سے بیٹھ رہے ہیں، لیکن نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں۔ ہم کھیتوں کھلیان جا رہے ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں۔ ہم گلیوں میں فالتو ٹہل رہے ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں۔ میرے غیور مسلمان کے مسلمانوں، میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم آج نماز کی پابندی شروع کر دو، کل خود بخود گناہوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی۔ آؤ مسجد کے دروازے کی طرف آؤ، آؤ امام بھیا السنہ کی صدائیں لگا رہا ہے، آؤ صلاۃ کی طرف آؤ، امام بھیا الفلاح کر رہا ہے، آؤ فلاح و تربیت کی طرف آؤ۔ میرے غیور مسلمانوں، تم صرف اور صرف نماز کی پابندی کر لو، نہ تو تمہارے گھر ڈی جے بجیں گے، نہ تمہارے گھر ڈانس پارٹی ہوگی، نہ تمہارا دل گناہ کرنے کو چاہے گا۔ آؤ آ کر نماز پڑھو، اللہ ہر گناہ سے بچے۔ نوجوان لڑکوں میری طرف متوجہ ہوں، نوجوان لڑکوں بالخصوص میری بات کو غور سے سنیں، تم نماز پڑھنے لگو۔ نوجوانوں تم سدھر جاؤ، نوجوانوں تم مسجد کی طرف آ جاؤ، نوجوانوں تم گناہوں سے بچنے لگو۔ میرا سبھی کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں گزاری تو کل کی دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی، آج بھی ہوگی اور اس میں ضروری ہے جوانوں تم سن جاؤ۔ میں گزارش کرتا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں، جوانوں تم گانے بجانا چھوڑ دو، جوانوں تم پلیری کھیلوں میں اپنا وقت بتانا چھوڑ دو، جوانوں تم فحش باتیں کرنا چھوڑ دو، جوانوں تم موویاں دیکھنا چھوڑ دو، جوانوں تم کھیل تماشے ڈرامے سے دور رہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مسجد ہی میں پڑے رہو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مدرسے میں پڑے رہو، میں جوانوں کو کیوں رہو، تم کام بھی کرو، تم دھندا بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، لیکن صرف اور صرف پانچ وقت نماز پڑھو۔ قسم خدا کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی چمکتی نظر آئے گی۔ بے شک سبحان ماشاءاللہ، اچھی اصلاح، بے شک صفات کا ضروری ہے کہ تم نماز پڑھو۔ لاکھ قانون لگائے جائیں، لاکھ میٹنگیں بنے،
بہت خوب نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ شادیوں میں ڈی جے کی بجانے سے تم جنتی ہو جاؤ گے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ بینڈ باجے کے بغیر شادی نہیں کرنے سے تم جنتی ہو جاؤ گے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ بینڈ باجا، وہ ڈی جے، وہ شراب، وہ زنا، وہ جلوہ، وہ سچا، وہ جھوٹ، وہ چغلی، وہ غیبت، ان تمام گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ. بے شک ماشاءاللہ بہت خوب. بے شک سبحان صرف اللہ. نمازی بن جاؤ. بے شک تمہارے محلے کا یہ نوجوان جسے جاوید کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے گھر اگر ڈی جے بجتے ہوں وہ چلا جائے گا؟ پوچھو اس سے کہ آپ کے گھر ڈانس پارٹی ہے، وہ آپ کے گھر ڈانس پارٹی میں جائے گا؟ پوچھو اس سے کہ آپ کے گھر بینڈ والے میں ناچا جائے گا، کیا وہ آپ کے گھر جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ کیا وہ طریقت کی مسجد کا امام ہے، وہ زیارت والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، وہ جائے گا کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ پنج وقت کا نماز پڑھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت عظمت نماز، عظمت نماز کے تحفظ سنیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نمازیں پڑھو یارو، نمازیں پڑھو مسلمانوں، نمازیں پڑھو جوانوں، نمازیں پڑھو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے ہم جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں جاؤ گے. جنت مومن ہی کے لیے ہے، جنت ایمان والوں کے لیے ہے. ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن قسم خدا کی جنت میں جانے کے لیے بھی نماز جنت میں جانے کے لیے بھی نماز کی ضرورت ہے. بغیر نماز کے نہیں جاؤ گے. جوان بھائیو، تم نماز پڑھنے لگو، تم خود سوچو، تم تصور کرو، تم ذہن لگاؤ میدان محشر کی طرح. اللہ اللہ ابا آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص میدان محشر میں ہے. آدم علیہ السلام میدان محشر میں، شیش علیہ السلام میدان محشر میں، یعقوب و زکریا و یوسف و سلیمان سب میدان محشر میں ہے. ہمارا نبی میدان محشر میں ہے، صدیق کی صداقت میدان محشر میں، فاروق کی عدالت میدان محشر میں، عثمان کی سخاوت میدان محشر میں، علی کی شجاعت میدان محشر میں، حسنین نبیین کی شہادت و امامت میدان محشر میں ہے. سرکار ہوش میدان محشر میں، سرکار خواجہ میدان محشر میں، سرکار
اسے